بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو خبر شامل کرتے ہیں کہ اسناد دہشت گردی۔ عدالت راولپنڈی نے 9 مئی JHQ حملہ کیس سے عمران خان صاحب سمیت 3 رہنماؤں کی درخواست بریت مسترد کر دی۔ پراسیکیوشن نے بریت کے خلاف دلائل دیے جن سے عدالت نے اتفاق کیا۔ اسناد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ صاحب نے بانی PTI عمران خان صاحب، کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر اور سہیل عرفان عباسی کی 9 مئی JHQ حملہ کیس میں دائر درخواست بریت مسترد کر دی۔ اسناد دہشت گردی عدالت میں درخواستوں کی سماعت کے دوران پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ مقدمے کا ٹرائل جاری ہے، 12 عینی شاہدین گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، اس وقت درخواست بریت کی سماعت مناسب نہیں۔ پراسیکیوٹر نے مزید کہا کہ عدالت پراسیکیوشن کو شہادت ریکارڈ کرانے کا موقع دے۔ اس سے قبل شیخ رشید صاحب کی درخواست بریت بھی ٹرائل عدالت نے مسترد کی، جبکہ ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ عدالت نے پراسیکیوشن کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے تینوں درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مردان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PTI کے رکن قومی اسمبلی عاطف خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی صدارت کے لیے بانی چیئرمین نے رائے مانگی تو میں نے جنید اکبر صاحب کا نام پیش کیا، کیونکہ وہ پارٹی کے پرانے اور تگڑے کارکن ہیں۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں تبدیلی اب صوبائی صدر کی صوابدید ہے، وہ جسے چاہیں اور جہاں چاہیں ذمہ داریاں تفویض کر سکتے ہیں۔ عاطف خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ملاقات کے دوران یہ ذمہ داری حوالے کی ہے کہ جن صوبائی وزراء کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں اس کی تصدیق کرائی جائے، اور اگر الزامات درست ثابت ہوئے تو بدعنوان وزراء کو وزارت سے فارغ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ایک غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بانی PTI عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں SOPs سے ہٹ کر غیر معمولی ملاقات کی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے، جہاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی گاڑی کو بغیر روک ٹوک کے گیٹ نمبر 5 سے اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ ملاقات کے لیے عمران خان صاحب کو جیل سیل سے کانفرنس روم منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں، پارٹی امور اور سیاسی معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں 8 فروری کو پشاور میں جلسے کے حوالے سے مختلف امور پر بات چیت ہوئی اور بانی PTI عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کو مختلف ہدایات دیں۔ کانفرنس روم میں عمران خان صاحب سے 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب میڈیا سے گفتگو کیے بغیر اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ PTI اور حکومت کے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ حکومت PTI مذاکرات
ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے اور مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ حکومتی کمیٹی اجلاس میں پی ٹی آئی کے آج مذاکراتی سیشن میں شرکت نہ کرنے کے جواب کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو پی ٹی آئی سے رابطے پر آگاہ کیا۔ اس دوران حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کا یہ رویہ 10-12 سال سے ہے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات پر بات ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی نے پبلک میں جواب دیا تو ہمیں بھی جواب دینا پڑا۔ اس کے بعد ایک بار پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور مذاکرات میں شریک ہونے کی ایک مرتبہ پھر دعوت دی۔ اسپیکر نے جوائنٹ سیکرٹری کو اپوزیشن کے چیمبر بھیجا کہ مذاکرات کے لیے آئیں۔ اس پر پی ٹی آئی نے سینئر قیادت سے مشاورت کے بعد مذاکرات سے متعلق آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ اجلاس میں 6 حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے 6 ممبران شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ اجلاس کے 7 ورکنگ ڈے کے بعد ممبران کو نوٹس بھیجے، توقع تھی آج پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے۔ 45 منٹ انتظار کیا، میسج بھی بھیجا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے تھے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر کمیٹی اجلاس جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی برقرار رہے گی، انتظار کریں گے پی ٹی آئی والے آ جائیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔